جو لوگ میری طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو حکومت کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، مودی کی بات کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر۔ میرا یہ کہنا ہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہو سکتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کچھ لوگ، ایک ٹولہ ہے جھوٹوں کا، مکاروں کا، جو میری طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے۔ میں قادیانیوں سے مل لیا اور میں یکساں سول کوڈ کی میں نے تائید کر دی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اخبار میں جو نکال رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی خبر دے رہا ہے، اس کو شرم کرنا چاہیے، مجھ سے رجوع کرنا چاہیے تھا کہ کیا آپ کا یہ نظریہ ہے؟ اگر میں کہتا کہ ہے تو ان کو درج کرنا چاہیے، اگر میں کہوں نہیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ ان دنوں ہندوستان بھر میں جب سے مودی جی کی قیادت میں بی جے پی حکومت آئی ہے، یہ یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ بھی اس کے حامی ہیں۔ کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ مودی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس کی حمایت میں ہیں؟ دوسری بات، ہم ہندوستان کے مسلمان معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے حامی ہیں، تو کھل کر جو ہے ملت کو ایک پیغام کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، اس کا ایک حصہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کا۔ اس میں ہمیں حق دیا گیا ہے مذہب پر عمل کرنے کا، مذہبی تعلیم کا، مذہب کی تبلیغ کا، مذہب کی دعوت کا۔ یہ ساری دفعات فنڈامنٹل رائٹس میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیپٹر ہے ڈائریکٹیو پرنسپلز کا، جس میں یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ لیکن مسلم ملک میں یکساں سول کوڈ کبھی نافذ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے متعدد ججز کا یہ بیان ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات وہی کر سکتا ہے جو سنکی اور باولا ہو، اس لیے کہ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ کہ سب لوگوں کو ایک قانون کے ماتحت لایا جائے گا، ان کی شادی، ان کا بیاہ، ان کی طلاق۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نہ سکھ تیار ہیں، نہ بدھسٹ تیار ہیں، نہ جینی تیار ہیں، نہ مسلمان تیار ہیں۔ کوئی بھی سیکشن، یہاں تک کہ ہندوؤں کے درمیان جو بہت سے سیکشن ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات تھوپی جائے گی تو خانہ جنگی ہوگی اور یہ کبھی قانون کامیاب نہیں ہوگا۔ میرا صاف ہی کہنا ہے، جو لوگ میری طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو حکومت کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، مودی کی بات کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر۔ میرا یہ کہنا ہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو یہاں کی قومیں قبول نہیں کر سکتی، ہندو افراد قبول نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور یہ یعنی ہماری طرف جو منسوب کرتے ہیں وہ تو کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا جہاں تک تعلق ہے، جو بھی مسئلہ اٹھتا ہے میں کھل کر اس پر بولتا ہوں۔ حجاب کا مسئلہ ہو، میں نے پوری قوت 2-3-4 دن پہلے شاید حیدرآباد کی ایک اخبار میں، رہنما دکن میں، یہ خفیہ میٹنگ ہوئی تھی اس تعلق سے حیدرآباد میں۔ وہ رپورٹنگ بھی ہے نا ایک ہی اخبار میں آئی ہے جس کی قیادت آپ کر رہے ہیں۔ بتا رہا ہوں کہ جناب وہاں جو بھی میٹنگ ہوئی کھلی ہوئی، میری ساری باتیں ریکارڈ ہوئیں، وہ سب نشر و اشاعت میں بھی گئی۔ مجھ سے سوال کیا گیا تھا، یہ سوال تھا کہ یکساں سول کوڈ ہوگا تو کیا؟ میں نے کہا یکساں سول کوڈ نافذ ہی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ شریعت کے تابع ہوگا۔ یعنی میرا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی قانون موجود نہیں ہے، وہ اپنا جو قانون مسلط کریں گے یہاں کی قوم قبول نہیں کرے گی۔ یہاں کی قوم تو جب بھی بلاತ್ಕಾರ کے کیسز ہوتے ہیں تو چیخ کر کہتے ہیں کہ یہاں بھی وہ قانون نافذ کیا جائے جو سعودیہ میں نافذ ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج اسی وقت ہوگا جب کہ اسلامی سزا دی جائے۔ یہ تو یہاں کے ہندو مطالبہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یکساں سول کوڈ کی بات سوچی بھی جائے گی تو جیسے UN کا چارٹر ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اسلامی شریعت سے ہی لی گئی ہیں، جو حقوق دیے گئے ہیں، غلاموں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ ظاہر ہے کہ یہ UN کا چارٹر تیار ہوا ہے تو اس میں اسلام سے روشنی لی گئی ہے، ورنہ دنیا کے پاس یہ قوانین کہیں نہیں موجود تھے۔ تو یہاں پر بھی اگر ایسی کوئی کوشش ہوگی تو اسلام غالب رہے گا۔ یہ ایک بات کہی تھی میں نے، اس کو ٹویسٹ کیا گیا، اس کو بگاڑا گیا، بدنیتی کا ثبوت دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ میں نے اس کی سخت
تردید کی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ خبر دینا نہیں ہے، خبر بنانا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا وہ جانتے ہوں گے۔ میرا کھل کر یہ کہنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، سالار کے آپ ذمہ دار ہیں، کہ جو سچائی میں بول رہا ہوں، کسی بھی کیس میں جس شخص کا مسئلہ ہوتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا کہا آپ نے، کیا نہیں کہا۔ تو میرا یہ بیان ہے، اور یہ بیان آج سے نہیں ہے، سینکڑوں میرے بیانات ہیں، جو میری تقریریں سنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں میرا موقف کیا ہے۔ کھلا موقف ہے، اللہ کی حاکمیت ہے اصلاً۔ یہ جتنے بھی حکمراں ہیں یہ گڈے گڑیے ہیں، شطرنج کے مہرے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہمارے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو یہ کہے کہ نبوت پھر چل رہی ہے، کوئی اور نبی ہے، وہ دجال ہے، بدماش ہے، خبیث ہے۔ قادیانی خبیث و دجال ہیں، اور ان کی جو بھی بات کہے وہ دجال ہے وقت کا۔ یہ اتنی میری تقریریں ہوئی، اتنے بیانات ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کچھ لوگ، ایک ٹولہ ہے جھوٹوں کا، مکاروں کا، جو میری طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے میں قادیانیوں سے مل لیا اور میں یکساں سول کوڈ کی میں نے تائید کر دی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو قادیانیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں کچھ کہنے والوں پر۔ ختم نبوت قطعی عقیدہ ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، اس پر ہر مسلمان کو ایمان ہے الحمدللہ۔ اور پورے اتفاق کے ساتھ قادیانیوں کو کافر کہا گیا، ان کا داخلہ حرمین میں ممنوع ہے، جو بھی ایسی بات کرے گا اس کا بھی داخلہ ممنوع ہوگا، وہ غیر مسلم قرار دیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کھلی ہوئی۔ اب اس کے علاوہ ادھر ادھر کی بات کرنا، جھوٹ بولنا، ڈر نہیں ہے اللہ کا ایسے لوگوں کو کہ اللہ کی لعنت برستی، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں فرمایا گیا۔ اے لوگوں سن لو کہ اللہ کی لعنت ہوتی جھوٹ بولنے والے پر۔ تو اخبار میں جو نکال رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی خبر دے رہا ہے، اس کو شرم کرنا چاہیے، مجھ سے رجوع کرنا چاہیے تھا کہ کیا آپ کا یہ نظریہ ہے۔ اگر میں کہتا کہ ہے تو ان کو درج کرنا چاہیے، اگر میں کہوں نہیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ فرماتا ہے ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں۔ تو مجھ سے پوچھیے، عدالت پوچھے گی مجھ سے پوچھے گی، اللہ پوچھے گا مجھ سے پوچھے گا۔ اور آپ کہتے ہیں خفیہ میٹنگ ہوئی، خفیہ میٹنگ کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو، وہ برباد ہو جائیں گے۔ سیدھی بات ہے، تو آپ اس سے متفق نہیں، یکساں سول کوڈ سے متفق نہیں؟ نہیں، وہ تو ایک پاگلوں کی بات ہے۔ مولانا آپ کی کیا رہے؟ یہ سول کوڈ جو ہے، جب ہندوؤں کے اندر ہی براہمن ہے نا، دلت یا شودر یا میجر کمیونٹی میں ہے نا، لنگایت یہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ لوگ ایک نہیں ہو سکتے، یہ لوگ الگ الگ ہیں، تو پھر ان کے اندر کامن سول کوڈ ان کے اندر اس نہیں رہا۔ کوئی سوال نہیں، میں بتاؤں نا، ہندو قبول نہیں کرے گا، جن کو ہندو کہا جاتا ہے ان میں اتنے سیکشن ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں، مندر ایک نہیں، رسمیں ایک نہیں۔ تو یہ سب بکواس کی باتیں ہیں، اور ہماری طرف منسوب کرنا تو آنکھوں میں دھول جھونکنا اور آخری درجے کا کمینہ پن اور بدماشی ہے۔